मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये जो यूरोपियन अक़वाम है ना, ये तो 200-300 साल पुरानी तारीख है इनकी, जो इनमें सफाई सुथराई आई वो भी बाहर की है, अंदर की अभी तक नहीं आई। ये 150-200 साल, ज्यादा इससे भी पुरानी नहीं है। और इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि ये नहाना धोना और ये सफाई हमने कहाँ से सीखी है? मुसलमानों से सीखी है। हमारे एक रिलेटिव मर्चेंट नेवी में बहुत ट्रैवलिंग थी उनकी, कहते हैं गोरे जो पढ़े लिखे थे वो बताते थे कि हमने नहाना मुसलमानों से सीखा है, हमारे बाप दादाओं ने। पहले जाएं आप। तो मैंने आयत जो कुरान मजीद की पढ़ी थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान कि हमें साफ सुथरा, अगर सैयदुल अंबिया दुनिया में ना आते तो आज हम हलाल खाते। इस्लाम ने हमें, नबी ने हमें बताया। देखो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नजाशी के सामने तकरीर की ना, तो नजाशी ने पूछा कि तुम्हारे नबी ने तुम्हें क्या सिखाया है? तो हमारे नबी हज़रत जाफ़र तैयार ने क्या फरमाया? हम मुर्दार खाया करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मुर्दार मत खाओ। कितनी पाकीज़ा तालीमात। क्या मतलब मुर्दार खाते थे? अरबों में आदत थी, आज भी वो लोग ये काम करते हैं। कचरे पे बकरी मरी पड़ी है, उसे ले जाके खाल उतारी और खा गया। जानवर मरा पड़ा हुआ है, आप घर ले गए, खा लिया उसको। क्या ये चीज इंसान पे सूट करती है? कतन सूट नहीं करती। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा खुराकें किसकी हैं? मुसलमानों की। ये किसका एहसान है? सैयदुल अंबिया की। ठीक है, कुरान ने बयान किया कि हलाल खाओ, लेकिन इस बयान पे जो मुश्किलात उठाई हैं, ये किसने उठाई हैं? सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इतनी मुश्किलात उठाई कि सूरह ताहा नाजिल हुई, मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो आप पे कुरान नाजिल कर रहे हैं इसलिए नहीं ताकि आप मुसीबत में पड़ जाएं, क्योंकि आप मुश्किलात में पड़ रहे हैं। हमारी नीयत ये नहीं है। ये तो दावत और तबलीग का एक जुज़्व है कि नसीहत जहां भी होगी वहां मुश्किलात आएंगी। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि वो तमाम मुश्किलात झील के आपने हमें पाकीज़ा खुराक खाना सिखाई और ऐसा मोटिवेट किया, ऐसी पावरफुल मोटिवेशन। 1400 साल गुजर गए, मुसलमान दुनिया में जहां भी हो सबसे पाकीज़ा खुराक दुनिया में कौन खाता है? मुसलमान खाते हैं। आप इनके होटलों में जाएं, होटल के करीब से नहीं गुजर सकते। ये तो एक बड़ा तवील टॉपिक है। दांतों की सफाई। गैर मुस्लिमों में दांत साफ करने का रिवाज अब आया है और हजारों डॉक्टरों ने इसका रिवाज डाला है। एक डॉक्टर की रिपोर्ट पे इन्होंने दांत साफ करना शुरू नहीं किए। जब मेडिकल साइंस ने यूरोप में तरक्की की है तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई दांत गंदे होते, जरासीम जाते हैं, ये होता है वो होता है। वरना आप इनके माजी के जो इनके मशहूर लोग गुजरे उनकी आप सवाने पढ़ें, बहुत सौ में दांत साफ करने का रिवाज ही नहीं था। पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती थी, एक दफा भी ब्रश नहीं करते थे। तो इनके डॉक्टरों ने मुहिम चलाई है, दांत साफ करना सेहत के लिए बहुत जरूरी। हजारों डॉक्टरों ने मिलके तब इनमें दांत साफ करने का रिवाज आया है। और हम क्यों दांत साफ करते हैं? बोलो, क्या हमने मेडिकल साइंस में तरक्की की है बहुत ज्यादा? ना। एक पैगंबर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, अस्सुआकु वत्तअत्तुरु मिन सुननिल अंबिया, मिसवाक पैगंबरों की सुन्नत है। और मुहद्दिसीन ने बताया, सहाबा ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अपने बॉडी के जिस पार्ट को साफ किया करते थे दिन में बार बार, वो कौन सा हिस्सा था? दांत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत उजले हुए थे। सहाबी कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो ऐसा लगता था आपके सनाया से नूर की किरणें निकल रही हैं। कोई डेंटिस्ट नहीं थे उस वक्त। आजकल तो डेंटिस्ट पॉलिशें लगा लगा के सफेद कर रहे होते हैं दांत को। ये जो आपको जो बड़ी मशहूर सेलिब्रिटीज है ना, इनके ऐसे चमकते हुए दांत नजर आ रहे होते हैं, तो ये चमकते हुए नहीं होते हैं। ये डॉक्टरों ने क्या किया हुआ होता है। दर्जनों में किसी एक के नेचुरल भी होते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टरों के कमालात हैं। डॉक्टर के अपने नहीं इतने चमक रहे होते जितने इनके चमक रहे होते हैं। चंद एक होते हैं इनमें। तो आज हम दांत साफ करते हैं।
تو یہ کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تبھی اللہ کہتے ہیں آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت. پھر غسل، باڈی کی صفائی. اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے، اسلام اور مسلمان تو دور کی بات، پوری دنیا میں نہانے کا رواج نہ ہوتا. یہ تو میں نے بتایا غیر مسلم جو انگریز ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیں نہانا کس نے سکھایا ہے؟ مسلمانوں نے سکھایا. آج بھی یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں، میں ان ملکوں کا نام نہیں لیتا. ہمارے ایک ریلیٹو گئے، کہتے ہیں مجھے یورپ کے ایک کنٹری کا پتا چلا، وہ بہت نفیس قوم ہے، بہت صاف ستھرے اور خوشبودار قوم ہے. کہتے جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان سے زیادہ بدبودار قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اور ان کی خوشبوئیں مشہور اس لیے کہ ان کی بدبوئیں بہت مشہور ہیں. ان بدبوؤں کو چھپانے کے لیے ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، کیا خیال ہے؟ تو ان کی بدبوؤں کے بھبوکے اتنے دنیا میں مشہور تھے کہ اس کو چھپانے کے لیے پھر اس میں جو خوشبوؤں کی صنعت نے ترقی کی ہے. تو یہ طبیعت میں نفاست کی وجہ سے نہیں، یہ بدبو کی وجہ. آپ کے گھر میں جب بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ختم نہیں ہوتی، ختم کرنے کا طریقہ ہے بیت الخلاء میں پانی بہا دو میرے بھائی، نہا لو تاکہ بغلوں کی بدبو ختم ہو جائے. آپ نہا نہیں رہے، آپ مہمانوں سے بدبو چھپانے کے لیے خوشبوؤں کے اسپرے مار رہے ہو. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، ایک دن وہ بدبو پکڑی جائے گی. تو آج مسلمانوں میں صفائی کیوں ہے؟ یہ اسلام ہے بھائی. میں نے غیر مسلم کو دیکھا، سب غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے، کسی غیر مسلم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہوتا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں تو صرف اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے پاس اسلام نہیں. میں کنٹری میں تھا باہر، بڑا صاف ستھرا ملک، بڑا نیٹ کلین. ہم جوتوں کی دکان پہ گئے، میں نے کہا یار ذرا، انہوں نے دو بندوں نے بنیان پہنے ہوئے تھے، دو ملازم تھے بنیان پہنے ہوئے تھے انہوں نے. میں نے کہا کہ یار وہ ذرا اوپر والے شوز نکال کے دکھائیں، جاگنگ کے لیے شوز چاہیے تھے مجھے. جب انہوں نے یوں کیا ہے نا، دونوں نے، یا تو ایک ہوتا نا غلطی سے رہ گیا، بعض دفعہ ہوتا ہے یار ٹائم نہیں ملا. کچھ یہاں مسلمانوں کی رپورٹیں بھی اسی قسم کی ہیں. یہ تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے، بس باقیوں کے حالات اللہ جانتا ہے. باقیوں کا مطلب باقی چیزوں کے. خیر میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جا سکتا نا. تو جب انہوں نے یوں کیا تو میری جب نظر پڑی ہے، وہ تصور آج تک میرے ذہن میں، رات کو سوتا ہوں میری نیند اڑ جاتی ہے، میں اپنا دماغ ہٹاتا ہوں وہاں سے. میں نے کہا یار ساؤتھ افریقہ کا جنگل بھی میں نے دیکھا ہے، امیزون کا جنگل اب تک نہیں دیکھ پایا لیکن ویڈیو میں دیکھا ہے. ایسا جنگل میں نے اس کائنات میں آج تک، یہ کیسے رہتا ہوگا، کتنی بدبو آتی ہوگی اس میں. گورا ہی تھا وہ. اگر وہ مسلم ہوتا یہ کنڈیشن نہ ہوتی. تو یہ تو اب وہ لوگ آئے ہیں ہمیں دیکھ دیکھ کے، اب ان کے ہاں واش روم میں شاور کا انتظام بھی شروع ہو گیا. جاپان میں تو سب جگہ پانی کا انتظام بیت الخلاء میں ہو گیا ہے. یہ کس نے رواج ڈالا ہے؟ مسلمانوں نے. لیکن یہ دنیا بھول جائے گی کہ یہ سیکھا انہوں نے کہاں سے ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. کچھ دنوں میں لوگ کہیں گے مسلمانوں نے ان سے سیکھا ہے. نا 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 نا. جب یہ رواج پڑ جائے گا نا تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا مسلمان پانی استعمال نہیں کرتے تھے، انگریزوں سے سیکھا ہے، کیونکہ انگریز صاف ستھرے ہوتے ہیں. لیکن جو تاریخ دان ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بیت الخلاء میں پانی کا استعمال غیر مسلموں نے کس سے سیکھا ہے؟ مسلمانوں سے سیکھا ہے. یہ تو صفائی ستھرائی کی بات. لباس دیکھو، قرآن میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا ہے نا، حکم وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنے لباس کو پاک رکھیے. اس وقت سے نبی نے امت کو حکم دیا کہ اپنے لباس کو پاک رکھو. اور جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم ہے تو باڈی کو پاک رکھنے کا حکم اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو ایک ٹاپک ہے، نبی کی سیرت کا صرف ایک حصہ ہے، ایک پارٹ. آگے چلتے ہیں ہم جلدی میں اس بات کو سمیٹتا ہوں. آج سب سے خوبصورت خاندانی نظام پوری دنیا میں دیکھا جائے تو کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. کیوں ہے یہ؟
اس لیے کہ رشتے ان کی ویلیو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ماں کا حق حسن اخلاق میں باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ماؤں پر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ نبی کا. آج ہماری مائیں گھروں میں جن کی اولادیں ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتی، اب تو ڈراموں فلموں نے خراب کر دیا، لیکن اب تک تو بھائی اپنی آوازیں ماؤں کے سامنے پس کر لیا کرتے تھے. تو یہ ماؤں پہ احسان کس نے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو ماؤں کو حقوق مل رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کے لیے رحمت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد اوسط ابواب الجنہ، جنت کا مین گیٹ تمہارا باپ ہے. مین گیٹ سے گھسے بغیر چھوٹے گیٹوں میں جا سکتے ہو آپ؟ تو باپ کو راضی کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. جس نے خدا کو خوش کرنا ہے وہ باپ کو خوش رکھے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ باپ کو ناراض کر دے. مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کا ہمیشہ سے احترام رہا ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا، میری ماں کے لیے دعا کریں، بیمار ہے جو جس طرح وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یار اس کی ماں بھی اس کے کسی کام کی نہیں ہے، بوڑھی ہو گئی، خدمت ہی کرنی ہے نا، اس نے زندہ رہ گئی، پھر بھی چاہ رہا ہے کہ نہ جائے دنیا سے. غیر مسلموں میں کچھ تھوڑا سا رہ گیا یہ سیٹ اپ، باقی سب ختم. گورا نہیں روتا اس طریقے سے، بہت کم ہے ان میں جو ایسے روتے ہیں. تو 3 دنوں بعد لاشیں نکل رہی ہوتی ہیں. اب تو ہمارے لبرل لوگوں نے جا کے نا ان کے اولڈ ہاؤس کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں کوئی فرق رہا نہیں ہے. تو کہتے ہیں مولوی لوگ بلا وجہ اولڈ ہاؤس کا مذاق اڑاتے ہیں، اتنا اچھا تو ہے، بوڑھے باپ جا کے وہاں کیرم بورڈ کھیلتا ہے اور یہ زبردست، گھر میں تو یہ سب چیزیں میسر نہیں ہوتی. ایک بدترین چیز کو کتنا خوبصورت لیبل لگا کے تم نے پروموٹ کیا. بھائی بوڑھے ماں باپ اپنے پاس رکھنے کی چیزیں، کیرم بورڈ وہیں لا کے دے دو اگر کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں انہوں نے. ہمارے تو بوڑھے کیرم بورڈ بھی نہیں کھیلتے، تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں. بوڑھا آدمی کیرم بورڈ کھیلتا ہوا، ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے؟ اسنوکر کھیلتا ہوا، ڈبو کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے یا تسبیح ہاتھ میں؟ ہمارے بوڑھوں کے چہروں پہ جو داڑھی کی رونق ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. آپ باپ کے حق میں بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بھائی کے حق میں رحمت للعالمین، بہنوں کے حق میں رحمت للعالمین، بیویوں کے حق میں. مسلمان اپنی بیوی کے حقوق خدا کی قسم پیغمبر کی تعلیمات کی وجہ سے ادا کرتا ہے. اگر پیغمبر کی تعلیمات نہ ہوتی ایک بیوی پالنا ہاتھی پالنے سے زیادہ مشکل ہے. آدمی کہتا ہے جان چھڑاؤ، گرل فرینڈ رکھو، بیوی کی ٹینشن مت اٹھاؤ. غیر مسلم بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا، پالتا ہے تو بڈھا ہونے کے بعد، 50-55 سال کے بعد.